چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل ہے یہ. مصنف نے پچھلی فصل میں کچھ باتیں ذکر کی تھیں. پہلی بات یہ ذکر کی تھی کہ جب جملے کے کلمات دو سے بڑھ جائیں تو اسم اور فعل اور حرف کو پہچاننا ضروری ہے. پھر ہے ہاں کہ اسم کون کون سے ہیں، فعل کون کون سے ہیں، حرف کون کون سے ہیں. معرب اور مبنی کو پہچاننا ضروری ہے کہ معرب کون کون سا ہے، مبنی کون کون سا ہے. یہ پہچاننا ضروری ہے کہ تعلقات کیسا ہے. کلموں میں دو کلمے ہیں تو دو میں تعلقات کیسا ہے، تین ہے تو تعلقات کیسا ہے. یہ باتیں جاننا ضروری ہے. اب جب مصنف نے پیچھے بیان کیا کہ اسم، فعل اور حرف کو جاننا ضروری ہے، ایک دوسرے سے ممتاز کرنا ضروری ہے، تو پھر اب ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ اسم کو ہم پہچانیں گے کیسے پہچانیں گے، فعل کو کیسے پہچانیں گے. تو اس کی پہچان کے لیے کچھ باتیں ذکر کر رہے ہیں مصنف. ان باتوں کو دھیان سے پڑھو اور یاد کرو. ہاں، بدا کے علامت اسم، علامت کہتے ہیں پہچان کو. علامت کس کو کہتے ہیں؟ پہچان کو کہتے ہیں. نشانی کو کہتے ہیں. علامت کا مطلب ہوتا ہے ایسی پہچان کہ وہ دوسرے میں نہ پائی جاتی ہو. نہ تو پھر علامت نہیں مل پائے گی نا، وہ دوسرے میں وہی پائی جا رہی ہے، دوسرے میں بھی. تو آپ سے کسی نے کہا کہ صاحب فلاں صاحب دراہے پہ کھڑے ہیں، ان کو جا کے لے آؤ. آپ نے کہا ان کی علامت کیا ہے؟ تو ان کی علامت یہ ہے کہ وہ مرد ہیں. ان کی علامت ہے یہ وہ مرد ہیں. تو مرد تو سب ہے، تو مرد ہمیں پائی جا رہی ہے. آپ ایک ایسی خاص پہچان بتائے گی کہ ان کی ٹوپی جو اتنی اونچی ہے، اتنے گز کی ٹوپی ہے ان کی، ان کے ہاتھ میں ایک عصا ہے، ان کی آنکھوں پہ چشمہ لگ رہا ہے، عینک لگ رہی ہے. ایک ایسی پہچان بتائیں گے جو دوسرے میں نہ ہو، تو آپ پہچان لیں گے آسانی سے کہ یار یہ آدمی وہ والا ہے. اور آپ کو بتایا جائے یہ کہ صاحب وہ جو ہے 5 فٹ کا آدمی ہے کوئی، آپ چلے جاؤ، یا وہ پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے، یا وہ کرتا پاجامہ پہنا ہوا ہے، لیکن رنگ کیسا ہے دیکھنا ضروری ہے نا. چلیے، علامت اسم آست کے الف ولام یا حرف جر در اولش باشد، اس کے شروع میں ہو. الف لام سب سے پہلی علامت ہے، شروع میں ہو اس کے. آپ نے پڑھا ہوگا منہاج العربی اول میں 2 مثالیں ہیں، ایک تو کتابن اور ایک الکتاب. تو کتابن الکتاب، پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ الف لام کوئی نئی چیز نہیں ہے، استعمال ہوتا. الکتابو پہ جو الف لام ہے وہ علامت اسم کی، تو یہ جہاں کہیں بھی پایا جائے گا وہ اسم ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فعل پر نہیں آ سکتا الف لام، حرف پر نہیں آ سکتا. یہ اگر فعل پر بھی آئے گا، حرف پر بھی آئے گا، اسم پر بھی آئے گا تو پھر علامت نہیں بنے گا نا. بھی علامت کے لیے کہ اسی کے ساتھ خاص ہو، تو پھر علامت کیسے بن جائے گا وہ، تو وہ علامت نہیں بنے گا. چلیے، الف لام جو ہوتا ہے وہ اسم کی ابتدا میں آتا ہے، ہمیشہ پہلے آئے گا. کبھی یہ زائد ہوتا، کبھی زائد نہیں ہوتا. آپ نحمیر میں آگے پڑھیں گے، کبھی کبھی تو یہ زائد ہوتا ہے اور کبھی کبھی زائد نہیں ہوتا. زائد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف کلام یا کلمے کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے اس کو لایا جاتا. زائد کا مطلب کیا ہوتا؟ خوبصورتی بڑھانے کے لیے لایا جاتا ہے. اس کے معنی میں معنوی اعتبار سے یہ کوئی بھی فرق پیدا جملے میں یا کلمے میں نہیں کرتا، زائد اگر ہے تو. جیسے کہ اکثر و بیشتر معرفہ پر، جو اس میں معرفہ ہے ان پر آتا الف لام اور یہ زائد ہوتا. جیسے کہ کبھی کبھی بولتے ہیں ہم حسن حسین، اور کبھی کبھی کیا بولتے ہیں الحسن الحسین. تو الحسن کہیں گے تب بھی امام حسن مراد ہیں، حسن کہیں گے تب بھی امام حسن مراد ہیں، حسین کہیں یا الحسین کہیں امام حسین کے ذات مراد ہے. نہیں سمجھے؟
تو یہ جو ہوتا ہے زائد ہوتا ہے، زائد کا مطلب کیا ہے کہ معنی میں کوئی بھی تبدیلی یا فرق واقع نہیں کرتا ہے، البتہ کلام کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اس سے۔ ایسے میں زائد ہوتے ہیں نا، زائد جتنے بھی زائد لفظ آتے ہیں، کلمے آتے ہیں، کلام الف لام آتے ہیں، اور بہت سی چیزیں زائد آتی ہیں، یہ ان کی حیثیت تک آئی کی ہوتی ہے۔ گھر میں ہمارے بزرگ ہوتے نہیں ہوتے، بڑے بوڑھے جن کو کہا جاتا، ان کی طرح ہوتے ہیں یہ۔ اگر وہ گھروں میں ہوتے ہیں تو رونق رہتی ہے گھروں میں، اگر وہ چلے بھی جائیں گھروں سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے جی؟ اور اگر یہ زائد نہیں ہے الف لام تو اس کے پھر دو صورتیں ہوتی ہیں۔ کتنی صورتیں؟ یا تو یہ اسمی ہوگا یا حرفی ہوگا۔ اسمی کا مطلب یہ ہے کہ یہ الف لام الگ اسم کا معنی پیدا کرے گا، ہیں اکثر الذی کے معنی میں آتا ہے۔ یہ آپ آگے پڑھیں گے، الف لام اسمی کا کے معنی میں آتا، الذی کے معنی میں آتا ہے۔ اور کبھی حرفی ہو سکتا ہے یہ، تو حرفی ہوگا تو اس کی چار صورتیں ہوں گی، ہیں استغراقی ہو سکتا ہے جو تمام کو گھیرے ہوئے ہو، کبھی جنسی ہو سکتا ہے جو حقیقت کو بیان کرے، کبھی عہد خارجی ہو سکتا ہے کہ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، کبھی عہد ذہنی ہو سکتا ہے جو غیر معین پر دلالت کرے۔ بہرحال خالی ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ الف لام ہے، یہ اسم کی ابتدا میں کیا ہے؟ الف لام اسم کی علامت ہے۔ یا حرف جر ہو اس کے شروع میں۔ حرف جر کے تعلق سے آپ نے چند پڑھے ہوں گے، من آتا ہے، الا آتا ہے، علا، فی، لی، یہ حرف جر ہیں۔ تو اگر یہ کسی پر داخل ہو جائیں تو وہ بھی کیا کہلائے گا؟ جس پر داخل ہوں گے اسم کہلائے گا، کیونکہ فعل پر یہ بھی نہیں آ سکتے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ دو، الف لام اور یہ حرف جر، اور یہ دونوں کہاں ہوں گے؟ در اولش، اسم کے شروع میں ہوں گے دونوں۔ یہ حرف جر بھی شروع میں ہوگا، الف لام بھی شروع میں ہوگا۔ چوں الحمد و بزید، مثال دینا ہے مصنف، جیسے الحمد و بزید، الحمد میں دیکھیے الف لام آ گیا حمد سے پہلے اس میں، بزید میں دیکھیے با حرف جر آ گیا ہے۔ چلیے، یا تنوین در آخرش باشد، یا اس کا آخر میں تنوین ہو، اس کا آخر میں کیا ہو؟ تنوین اس کا آخر میں ہونا ضروری ہے، تنوین شروع میں نہیں ہوگی، تنوین آخر میں ہوگی۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو عام طریقے سے تنوین کہا جاتا ہے، لیکن تنوین کی تعریف یہ نہیں ہے۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین نہیں کہا جائے گا، بلکہ تنوین کی تعریف یہ، تنوین وہ نون ساکن ہے، تنوین نون ساکن۔ آپ نے وہ پڑھا نا یسرنا القرآن، نورانی قاعدہ، مدنی قاعدہ، اس میں پڑھتے ہیں نا با دو زبر بن با نون زبر بن، ہیں تا دو زبر تن تا نون زبر تن۔ آواز دیکھیے دونوں کی ہے نا، جس پر دو زبر لگائے تنوین لگائے اس کی آواز بھی کیا ہے؟ تن، اور تا نون زبر تن اس کی آواز بھی کیا ہے؟ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ تنوین نون ساکن کا فائدہ کرتی ہے، نون ساکن ہے اس میں نا، تا نون زبر تن، تو تنوین نے کائے کا فائدہ کرا؟ نون ساکن کا۔ تو تنوین کی تعریف کیا کریں گے؟ تنوین وہ نون ساکن ہے جو کلمے کے آخری حرف کی حرکت پر واقع ہو جائے، اور وہ تاکید کے لیے نہ ہو، یہ شرط ہے اس میں، کیونکہ فعل کی تاکید کے لیے آتے ہیں نا۔ فعل کی تاکید دو طریقے سے ہوتی ہے، نون ثقیلہ اور نون خفیفہ۔ آپ نے پڑھا ہوگا صرف بہائی میں کہ نون ثقیلہ جو ہے نون مشدد کو کہتے ہیں، جیسے لیفعلن، اور نون خفیفہ نون ساکن کو کہتے ہیں، جیسے لیفعلن، تو نون ساکن تو وہاں پر بھی ہے، تو یہاں پر نون کائے کے لیے ہے؟ یہ تاکید کے لیے ہیں۔ تو اگر نون تاکید کے لیے ہو تو وہ فعل کے ساتھ میں آتا، فعل کی علامت ہے، اور اگر تاکید کے لیے نہ ہو، خالی نون ساکن ہو کلمے کے آخر میں ہو، تو وہ تنوین ہے، اسم کی علامت ہے۔ کہنا ہے تنوین در آخرس باشد، یا اس کا آخر میں تنوین ہو، جیسے زیدن، تین ہو گئے۔ یا مسند الیہ باشد، یا وہ مسند الیہ ہو، اسم مسند بھی ہوتا مسند الیہ بھی ہوتا ہے، فعل مسند ہوتا مسند الیہ نہیں ہوتا، اس لیے مسند الیہ کہا انہوں نے، مسند نہیں کہا، کیوں؟ مسند جو ہوتا اسم بھی ہوتا فعل بھی ہوتا۔ آپ نے کہا زید قائم، تو زید قائم میں قائم مسند ہے، ضربہ زید میں ضربہ مسند ہے، تو دیکھیے مسند کیا ہوا؟ فعل بھی ہوا اور مسند اسم بھی ہوا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟
تو مسند جو ہے فعل اور اسم، مسند فعل اور اسم دونوں ہو سکتا، فعل بھی اور اسم بھی مسند، اور مسند الیہ جو ہے وہ خالی اسم ہوتا. زید قائم میں زید مسند الیہ ہے اس میں، ضرب زید میں زید مسند الیہ ہے اس میں، جملہ فعلیہ میں بھی اس میں، جملہ اسمیہ میں بھی اس میں. اس لیے انہوں نے کا کی علامت بتائی مسند الیہ ہونا ضروری ہے. مسند الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. مسند الیہ باشد، مسند الیہ تو پڑھا ہوگا آپ نے، نحوی میں پڑھ لیا، فیض الادب میں پڑھ لیا ہے. مسند الیہ باشد یا وہ مسند الیہ ہو چون زید قائم، جیسے کہ زید قائم، تو زید قائم میں مسند الیہ کون سا؟ قائم. زید مسند الیہ ہے. حالانکہ اس مثال میں دونوں اسم ہیں، لیکن قائم جو اسم ہے نا وہ مسند ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ تنوین ہونے کی بنیاد پر ہے، اور زید جو اسم ہے وہ تنوین ہونے کی بنیاد پر بھی ہے اور مسند الیہ ہونے کی بنیاد پر بھی ہے. اس بات کا خیال رکھنا کہ ایک اسم میں کبھی کبھی اسم کی کئی علامتیں جمع ہو سکتی ہیں، جیسے زید میں تنوین بھی ہے اور مسند الیہ بھی ہے. کتنی ہو گئی؟ 4 ہو گئی نا. الف لام حرف جر تنوین مسند الیہ. 5ویں علامت ہے یا مضاف باشد، یا وہ کیا ہو؟ مضاف ہو، مضاف ہو، یہ بھی اسم کی علامت ہے. دیکھیے مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ حرف جر پوشیدہ ہوتا. آپ نے کہا غلام زیدن، کیا کہا؟ پہلے تو ہمیں سمجھنا ہوگا مضاف کہتے کسے ہیں. تو مضاف کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کرنا. یہ کیا کہلاتا؟ اضافت کہا جاتا ہے اس کو. ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کرنے کا نام کیا ہے؟ اضافت ہے. تو جس کی نسبت کی جائے اس کو مضاف، جس کی طرف کی جائے اس کو مضاف الیہ. آگے سمجھنے بات نہیں سمجھے؟ جس کی نسبت کی جائے وہ مضاف، اور جس کی طرف نسبت کی جائے وہ کیا بن جائے گا؟ مضاف الیہ بن جائے گا. وعلیکم السلام. تو مضاف کسے کہتے ہیں؟ ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کرنا. پہلا کیا جس کی نسبت کی جائے گی مضاف، اور جس کی طرف کی جائے گی مضاف الیہ. اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا کہ مضاف اسم بھی ہوتا، مضاف فعل بھی ہوتا. مضاف اسم بھی ہوتا، مضاف فعل بھی ہوتا. پھر یہ علامت کیسے بن جائے گا؟ تو مضاف اگر اسم ہوگا تو مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ اگر حرف جر پوشیدہ ہو، حرف جر پوشیدہ ہو تو اس صورت میں مضاف اسم کی علامت بنے گا. غلام زیدن کی اصل کیا ہے؟ غلام لزیدن، غلام لزیدن. اور اگر حرف جر ہو تو اس صورت میں فعل بھی مضاف بن جاتا ہے. جیسے ذہب اللہ بنورہم، تو ذہبہ مضاف ہے نور کی طرف، بنورہم ہے نا نور، وہ کا کے ذریعے حرف جر کے واسطے، حرف جر جو وہاں پر ذکر کیا ہوا بنورہم. بہرحال ہمیں کون سا سمجھنا ہے؟ پہلا والا مضاف ہو اسم کی علامت ہے. جیسے غلام زیدن. ایک آتا مصغر ہو. مصغر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی اصل کو بدل دیا گیا ہو. کوئی اسم ہے اس کی اصل میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی گئی ہو. جیسے آپ نے دیکھا ہوا کتاب ہے تو آپ نے اسے کہہ دیا کتابیہ ہے، یہ تو یہ کتاب تھوڑی کتابیہ ہے. جیسے باپ کہتا ہے اپنے بیٹے سے بٹیا، بٹوا، بیٹا کہتا ہے اپنے باپ کے لیے ببوا. یہ کیا لفظ ہے؟ یہ تصغیر کے لفظ ہے. یہ مصغر کہا جاتا ہے ان کو. مصغر کے 2 وزن آتے ہیں عربی زبان میں، فعیل یا فعیل. کیا آتے ہیں؟ رجل کا سے کیا بنے گی؟ رجیل. کلب سے قلیب. سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ یہ بنے گی فعیل. جی جمل سے جمیل. فعیل اگر ثلاثی ہے تو بنا دیں گے فعیل کے وزن پر، اور اگر ثلاثی زائد رباعی ہے تو بنا دیں گے فعیل کے وزن پر. ہاں یہ تصغیر کیوں لائی جاتی ہے؟ کسی کو ذلیل یا چھوٹا کرنے کے لیے لائی جاتی ہے. کیوں لائی جاتی ہے؟ کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں محبت کے لیے بھی کہے دیتے ہیں، جیسے باپ اپنے بیٹے سے کہہ دیتا ہے، بیٹا اپنے باپ کے لیے کہہ دیتا ہے. تو اگر یہ بھی اب سیدھا سادہ حساب یہ ہے کہ اگر فعیل کے وزن پر یا فعیل کے وزن پر کوئی ہے تو بھی اسم کہلاتا ہے. جیسے قریشن،
یا منصوب باشد یا وہ کیا منصوب ہو. منصوب کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں یا لگا دیا آپ نے. رامپور تھا اسے کر دیا رامپوری. بریلی بریلوی. بازپور یا لگا دی نا. کنورا کنوروی. یہ اس یا کو کیا بولتے ہیں؟ یا منصوب نسبت والی یا. اگر کسی اسم کے آخر میں یہ لگی ہوئی ہو تو وہ بھی کیا کہلائے گا؟ اکثر و بیشتر شہروں کے آخر میں، بڑے بزرگوں کے آخر میں لگا دیتے ہیں، جیسے کہ قادری، چشتی، نقش بندی، سہر وردی، محمدی، اختری، ازہری. ازہر نا ازہر آپ نے لگا دیا ازہری. عطاری، عطار تھا آپ نے یہ لگا دیا عطاری، یہ لگا دی. اختر یہ لگا دیا آپ نے اختری. مدینہ مدنی. مکہ مکی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس کا قواعد بہت بڑے قواعد ہیں، اس کے پوری ایک کتاب ہے اس میں کہ سب کیسے کیسے کون سا حرف بدلے گا، کون سا حذف ہوگا، کون سا زائد ہوگا، وہ الگ میٹر ہے، وہ تمہارے پڑھنے کی بات ہی نہیں ہے ابھی فی الحال ہے. خالی تم اتنا یاد کرنا ہے کہ منصوب ہوتا ہے بس. منصوب کیسا ہوگا وہ بات کی بات ہے. جیسے بغدادی، بغداد کا رہنے والا. کتنے ہو گئے؟ ہو گئے جتنے ہو گئے. یا مثنیٰ باشد یا تثنیہ ہو، یا کیا ہو وہ. تو تثنیہ کسے کہتے ہیں جو دو پر دلالت کرے، تو وہ بھی کیا کہلائے گا؟ اسم کی علامت. یا مجموع باشد یا جمع ہو، جیسے کہ رجال، یہ بھی اسم کی علامت. میزان المشاہیر پڑھ رہے ہو آپ لوگ؟ کہاں تک ہو گئی؟ گردان پڑھ لی فعلہ والی. فعل فعلا فعلو. فعلہ کا صیغہ واحد غائب کا. فعلا تثنیہ. فعلو تو تثنیہ جمع تو فعل میں پایا جا رہا. وہ تثنیہ ہے نہیں ہے، فعلہ میں فعلہ فعل ہے نہیں ہے، تو وہاں پر تثنیہ پا دے گا فعلا جمع فعلو. تو پھر یہ اسم کی علامت کیسے بنے گا؟ جی اسم کی علامت دیکھیے، فعل جو ہوتا ہے نا، فعل جب ہم کوئی فعل ذکر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ میں اس کا فاعل ہوتا ہے ضرور. فعلہ جو ہے، فعلہ یہ فعل ہے، اس کا فاعل کا، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی فعل ہیں وہ بنا فاعل کا پورا ہو نہیں سکتا. بھائی کوئی کرنے والا تو ہوگا اسے، جب کام ہے تو وہ کرنے والا فاعل ہے. اس میں ہوبا ضمیر نکلے گی، فعلہ میں ہوبا. اور فعلا میں جو الف ہے یہی فاعل ہے اس کا. فعلو میں جو واو ہے یہی فاعل ہے اس کا. تو لفظ فعلہ جو ہے وہ تو ایسی ہے نا، فعل فعلہ فعلو فعلت، وہ تو فعلہ ہی ہے. اس کا جو فاعل کی وجہ سے اس کو مجازن تثنیہ جمع کہہ دیا جاتا. اگر اس میں الف ہے تو وہ تثنیہ کا ہے، تو وہ تثنیہ کا صیغہ کہہ دیا ہم نے اسے. حالانکہ فعل جو ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو واحد نہ تثنیہ جمع فعل میں ہوتا ہی نہیں ہے. واحد تثنیہ جمع کس کا خاصہ ہے؟ اسم کا خاصہ. واحد ہونا، تثنیہ ہونا، جمع ہونا. فعل میں یہ باتیں نہیں پائی جاتی ہیں. فعل میں زمانہ پایا جاتا، فعل میں زمانہ پایا جاتا. تو اس کے فاعل کی وجہ سے کہہ دیا جاتا مجازن کہ یہ فعل واحد کا صیغہ ہے، یہ فعل تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ فعل جمع کا صیغہ ہے. جیسے رجلان یا مجموع باشد یا رجال، جیسے رجال. یا موصوف باشد یا وہ اسم کیا ہو؟ موصوف ہو، جیسے رجل عالم، جاء رجل عالم. تو موصوف ہونا بھی کس کی خاصیت ہے؟ اسم کی خاصیت ہے. جس کی صفت آتی ہو، صفت کبھی بھی فعل کی نہیں آتی، اسم کی آتی ہے ہمیشہ. یا تائے متحرک بدو پیبندن، یا اس سے تائے متحرک ملا دیں، جیسے ضاربتن. دیکھیں تا ہو اس کا آخر میں، متحرک ہو تو وہ کس کی؟ اسم کی علامت ہے. اور تائے ساکن اگر ہو تو کائے کی علامت ہے؟ وہ فعل کی علامت ہے. فعلا فعلا فعلو، تا ساکن ہے، کائے کی علامت ہے؟ فعل کی ہے. اور اگر فاعلتن کہہ دیں گے اس کی جگہ تو تا متحرک آ گئی، اسم کی علامت ہو گئی. آگے سمجھ میں؟ یہ علامت اسم ہو گئی آپ کی. چلو اتنے پڑھ لو.